جی السلام علیکم۔ جو عازمین حج مینا کے گورنمنٹ سلاٹر ہاؤس میں اپنے ہاتھ سامنے قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے مینا کا میپ ہے، یہ آپ کو ٹرینگلز جو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستانی حجاج کے کیمپ ہیں، اور اس کو ہم زوم کرتے ہیں۔ زوم کرنے کے بعد تھوڑا سا یہ ہمیں شارہ 511 نظر آتی ہے۔ یہ 511 اسٹریٹ جو ہے یہ مینا اور نیو مینا کا بارڈر ہے۔ رائٹ سائڈ پہ آپ کا مزدلفہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ آپ کا مینا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کو جو پیڈسٹرین روڈ نمبر 4 پیڈسٹرین روڈ نمبر 2 نظر آ رہے ہیں، یہ مزدلفہ سے آ رہے ہیں، پیدل چلنے والی سڑکیں ہیں۔ یہ آگے جنکشن بن جاتا ہے 511 پہ۔ پاکستانی حجاج کے مکاتب جو ہے وہ اسی ایریا میں ہیں، جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اور تھوڑا سا آگے کر کے یہ پاکستانی حجاج کے مکاتب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے 3-4 راستے جاتے ہیں۔ طریق الجوارہ 56 نمبر اور طریق السوق عرب 62 نمبر یہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ایک پیدل چلنے والوں کی سڑک جو ہے یہاں سے آگے جا کے یہ کور ہو جاتی ہے، اور یہ تھرو آؤٹ جمرات تک جو ہے نا وہ پیدل جانے والوں کے لیے سڑک ہے جو کہ کور ہوتی ہے۔ اس کے اندر پانی کے کولرز بھی ہوتے ہیں، ایئر ایگزاسٹ بھی لگے ہوتے ہیں، واش رومز بھی ہوتے ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہیں بھی ہوتی ہیں، تو جو پیدل جاتے ہیں ان کے لیے یہ راستہ نہایت مناسب رہتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے ٹریک کرتے ہیں، تھوڑا سا میں کلوز ویو دکھا دوں کہ یہ پاکستانی حجاج کے مکاتب ہیں۔ یہ 511 جو ہے یہ بارڈر ہے، یہاں پہ آپ کو مزدلفہ اسٹارٹ اور مینا اینڈ کے بورڈ لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آدھے پاکستانیوں کے خیمے ادھر ہیں، آدھے پاکستانیوں کے خیمے اس طرف ہیں، اور یہ سامنے مینا ٹرین اسٹیشن ہے۔ جو 511 کے اس طرف ہیں وہ ٹرین اسٹیشن نمبر 1 یوز کریں گے، اور جو اس طرف ہیں وہ مینا کا ٹرین اسٹیشن نمبر 2 یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک کیمپ لے لیتے ہیں، یہ ہے کیمپ نمبر 265۔ اچھا، اس نقشے میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کیمپ سلیکٹ کیا، اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے تو یہ کیمپ کی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ اس کا جو مولم ہوگا اس کا رابطہ نمبر یہ ہے، کیمپ نمبر 15 ہے، نام مولم کا محمد مطر ہے، پول نمبر اس کا 61/62 ہے، اور یہ گوگل میپ کا لنک بھی شیئر ہو رہا ہے۔ تو اس میں آپ کو کسی بھی قسم کا پرابلم آئے تو یہ رابطہ نمبر دیا ہوا ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کو 265 نمبر کیمپ سے پہلے ہم ڈائریکشن لیتے ہیں جمرات کی طرف، ہم دیکھتے ہیں کہ جمرات کیسے جاتے ہیں اور اس کا ڈسٹنس کیا بنتا ہے۔ یہاں سے ہم نے سرچ کیا، اس کو ہم جمرات برج لکھتے ہیں، جمرات برج، تو یہ ہمیں اس نے دے دیا 3.5 کلومیٹر کی واک ہے، لیکن یہ جمرات جو ہے وہ جمرہ عقبہ تک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ رمی کرنے جا رہے ہیں 10 تاریخ کی تو آپ کے پاس ٹرین کے ٹکٹ ہوں گے، آپ سیدھا مزدلفہ سے ٹرین اسٹیشن تک جائیں گے، وہاں سے اتر کے آپ رمی کریں گے اور واپس اسی ٹرین میں بیٹھ کے آپ اپنے کیمپ میں آ جائیں گے، مینا اسٹیشن 2 یا مینا اسٹیشن 1 یوز کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو فاصلہ ویسے ہی بتا دیا کہ 3.5 کلومیٹر اگر آپ پیدل چلتے ہیں تو جمرہ عقبہ تک آپ کا ڈسٹنس بنتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں قربانی کی طرف، تو اسی کو اگر ہم بیس بنا کے دیکھتے ہیں، ہم نے مکتب سلیکٹ کیا تھا 265، اس کو ہم ڈائریکشن دیتے ہیں قربانی کی طرف، ہم نے ڈائریکشن دے دی ہے اس کو چوز ڈیسٹینیشن، اس کو ہم میپ سے سلیکٹ کرتے ہیں تو قربانی کا آپ کا سلاٹر ہاؤسز یہ ہیں، تو یہ ہم اس کو ڈراپ ان یہاں پہ دے دیتے ہیں، اس کا یہ پارکنگ ہے، اوکے کریں گے تو یہ ہمیں اس نے ٹریک دے دیا ہے، واکنگ ٹریک جو کہ 2.5 کلومیٹر کا ہے۔ اس کو آپ زوم کر کے دیکھتے ہیں، یہاں سے آپ نکلے 265 مکتب سے، باقی مکاتب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اب تھوڑا سا ڈسٹنس کا 19-20 ہو سکتا ہے۔ یہ 511 نمبر اسٹریٹ آ رہی ہے، یہ 511 کو لیتے ہوئے آگے یہ مڑ گیا، اور آگے یہ پیڈسٹرین پیدل چلنے والوں کی سڑک نمبر 25 ہے، اور یہ فلائی اوور ہوگا چھوٹا سا، کراس کرے گا تو یہ سیدھا آپ آگے پارکنگ میں آ جائیں گے۔ اور اس طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے جو ہے وہ گورنمنٹ کے سلاٹر ہاؤسز ہیں، یہ سارے سلاٹر ہاؤس لکھا ہوا ہے، کسی کا نام زرقا ہے، وحد ہے اور خضرا ہے، یہ سارے بیسیکلی کلرز ہیں، گرین وائٹ بلو، اس طرح سے عربی میں اس کو یہ بولتے ہیں۔ یہ سلاٹر ہاؤس نمبر 5 بھی ہے سامنے، تو یہ تمام سلاٹر ہاؤسز ہیں۔ آپ آرام سے اپنے یہاں پہ آ کے ٹوکن لیں گے، 720 ریال کا ٹوکن ہوگا، اور آپ کی جب باری آ جائے گی تو آپ کو بلا لیا جائے گا، تو یہاں پہ آپ ایزلی آ کے، اور یہ ڈسٹنس ٹوٹل بنتا ہے 36 منٹس کا اس کیمپ سے جس کو ہم نے ریفر کیا ہے۔ آپ کے کیمپ سے ہو سکتا ہے 5-10 منٹ زیادہ ہو جائیں، کسی کا 3 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، کسی کا 2.25 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت ایزی وے ہے، آپ یہاں سے آ کے اپنی قربانی ایگزیکیوٹ کرا سکتے ہیں اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں۔ 2 طریقے ہیں اس میں، ایک تو آپ ٹوکن ملے گا اور آپ کے سامنے جانور لایا جائے گا، دوسرے کچھ اس میں ہیں کہ جانوروں کی منڈی ہوتی ہے، وہاں سے آپ جانور لیں گے، سلیکٹ کریں گے اپنی مرضی سے، بہت 500 سے 600-700 ریال تک مل جاتا ہے، اور 150 ریال اس کی سلاٹر کی فیس بھی ہوتی ہے۔ تو گوشت اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور آپ آرام سے، اچھا اکیلے نہ جائیے گا، کوشش کیجیے گا کہ 1-2 بندے ساتھ مل کے جائیں، ساتھ میں پانی کی بوٹلز رکھیے گا، اپنے موبائل چارج رکھیے گا، اور کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے لیجیے گا،
تو انشاءاللہ آپ آسانی سے قربانی کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔